محمود خان اچکزئی صاحب اپنے طور پہ ٹھیک ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں گے، لیکن ان کی پالیسی جو ہے وہ بالکل تصادم کی ہے۔ تو آپ وہ پھر تصادم اب آپ چاہتے ہیں تحریک تحفظ عین پاکستان کو کیا اب آپ ایک ڈائیلاگ پارٹنر نہیں مانتے؟ کیا آپ کے خیال میں ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل دیکھیں اگر اس میں پی ٹی آئی موجود ہے تو پھر آپ ڈائیلاگ والی بات جو ہے نا اس کو پھر نہ ہی سمجھیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی طور پہ بھی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ تصادم کا راستہ جو ہے یہ کسی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اور کیونکہ اس کے رانا نتائج صاحب ٹھیک نہیں ہوں گے۔ رانا صاحب جب تحریک تحفظ عین پاکستان بنی تو سب کا خیال تھا کہ بڑا اچھا ایک پولیٹیکل موو ہے کہ پی ٹی آئی اپنی پالیسی پہ رہے، عمران خان اپنی پالیسی پہ رہے، ایک پیرلل پلیٹ فارم بن گیا ہے جس سے آپ لوگ بھی انگیج کر سکتے ہیں، انڈائریکٹلی گفتگو ہو جائے گی۔ میں اب پوچھ رہا ہوں کہ اس اعلامیے کے بعد اور پھر علیمہ خان کے اس بیانیے کے بعد اب اس میں سیکرٹری جنرل اسد قیصر صاحب ہیں، وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اب ان تمام چیزوں کے بعد کیا اب آپ لوگ تحریک تحفظ عین پاکستان کو ایک کریڈیبل ڈائیلاگ پارٹنر سمجھ کے بات کریں گے کہ نہیں کریں گے ان سے؟ نہیں، ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ صرف کیونکہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے ود دی اپروول آف دی پارٹی اینڈ ود دی اپروول آف دی پارٹی لیڈر انہوں نے 4 مرتبہ ڈائیلاگ کی جو ہے وہ پیشکش کی ہے اور بڑی واضح کی ہے۔ انہوں نے یوم آزادی کے موقع پہ جو میثاق کے استحکام پاکستان کی آفر جو کی ہے وہ بھی بڑی واضح تھی اور عسکری قیادت ساری اس وقت ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اب اس پریشر کو کیونکہ اس میں پھر لوگ بات کرنے لگے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر بعد میں جب سزا ہوتی ہے یا پکڑ دکڑ ہوتی ہے یا قانون کا نفاذ ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بھئی جب آپ بندوق لے کے نکلیں گے اور آپ جو ہے وہ اس بات کے درپے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کو چھوڑنا ہے نہ کسی کے بچوں کو چھوڑنا ہے، اور آپ کیا کیا ارادے بنا کے بیٹھے ہیں کہ جی کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے، کسی کا نام یاد کیا ہے، کسی کو جو ہے وہ بچے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو پھر بھائی بات یہ ہے کہ پھر آپ اس بات کے اوپر جب آپ کے خلاف اس قسم کی سوچ رکھنے پر قانون کا نفاذ ہوتا تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو پھر کیا یہ علیمہ خان کے اس بیان پہ تو اس پریشر کو سن لیں اس پریشر کو شیڈ کرنے کے لیے جو ایک سینئر اپنا طبقے کی طرف سے تھا کہ بھئی ایک طرف آپ کو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے اور آپ آگے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کو شیڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ڈرامہ کیا ہے۔ قطعاً جو ہے وہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی یہ سوچ نہیں ہے کہ وہ مکالمہ کرے یا وہ ڈائیلاگ کرے، تو یہ تصادم کے راستے پہ ہیں، اسی پہ وہ اس وقت ہے اور اسی پہ رہیں گے۔ اس میں کوئی شک شبہ اگر کسی کو ہے تو وہ دور ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ اب آپ کی پی ٹی آئی سے کسی فارمیٹ پہ کسی لیول پہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، نہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے؟ مالک صاحب اپریل 2022 بلکہ اس سے پہلے آپ چلے جائیں، جب یہ جولائی یا اگست میں آئے تھے برسر اقتدار اپنا جو ہے 2018 میں، وہاں سے لے کے آج تک انہوں نے نہ کبھی جو ہے وہ مذاکرات کی بات کی ہے، نہ وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے مخالفین کو، جب وہ برسر اقتدار تھے تو اپوزیشن کو، جب اپوزیشن میں آئے تو حکومت کو، وہ جو ہے وہ بالکل تصادم جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ وہ ایک اور 9 مئی چاہتے ہیں، ایک اور جو ہے وہ 25 مئی 2022 چاہتے ہیں، وہ 26 نومبر 2024 چاہتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ان کا اور کوئی پروگرام نہیں ہے۔ رانا صاحب